سوال ہے کہ جو مرجعیت کا نظام ہے یہ کب شروع ہوا ہے؟ اور جو شخص مرجعیت کو انکریج کرتے سپورٹ کرتے ہیں، کیا ایک شیعہ کو اس کی بات سننے کا مطلب ہم سن سکتے ہیں اس کی بات کو نہ سنیں اگنور کریں؟ اس کی بات کو سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے؟ اچھی طرح بات سنیں، آن لائن سنیں جواب آپ کی. تھینک یو. مرجعیت کا نظام کب سے شروع ہوا ہے؟ جو موجودہ مرجعیت کا نظام ہے یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد، آخوند خراسانی کے بعد، شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد شروع ہوا. اس سے پہلے اس طرح نہیں تھا مرجعیت کا نظام، اس سے پہلے بلکہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد بھلے اور مجدد شیرازی کے بعد، ان کے بعد اور آخون اس زمانے سے یہ زور پکڑ گئی. پہلے اس طرح نہیں تھا. اچھا، اب کوئی اگر مولوی مرجعیت کی تائید کرتا ہے اس کی باتیں ہم سنیں؟ جی، بدعتی کی باتیں نہیں سننی چاہیے. بدعتی کی باتیں سننا حرام ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ ایک شخص اگر وہ بدعت بک رہا ہے تو آپ اس کی باتیں سنیں. وہ اگر غلط بات کہہ رہا ہے، وہ حدیث شریف ہے، من اصغى الى ناطق فقد عبده فان كان ينطق عن الله فقد عبد الله وان كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. اگر کوئی شخص کسی کی طرف آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں، ایسے ہیں کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہا ہے تو اللہ کی آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر وہ شیطان کی جانب سے کہہ رہا ہے تو وہ شیطان کی آپ عبادت کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے محترم بھائی، جو آپ کے علماء آ کے آپ کی تقلید وغیرہ پہ باتیں اگر سناتے ہیں تو اس کی باتیں نہ سنا کریں، ٹھیک ہے نا، ولایت فقیہ وغیرہ پر. اور یہ بدعات ہیں، ان کو سننے سے بھی گناہ ہوتی ہے. طرح نہیں، یہ کہ اس کا سننا کوئی بات نہیں. اگر مثلا ایسی مجلس ہے وہ اس موضوعات پہ بات نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کا قائل ہے، ولایت فقیہ کا قائل ہے، لیکن وہ ایک تاریخی مسئلہ بتا رہا ہے، وہ فضائل سنا رہا ہے، تو پھر اس کے باتیں سننے میں حرج نہیں ہے. اس کی باتیں سننے میں حرج نہیں ہے. لیکن وہ اگر وہ اس سے بکواسات شروع کیے تو بکواس سننا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی بدعت، بکواس سے کیا مراد ہم لیتے ہیں؟ یعنی بدعتیں.